مانتے ویسے ہی مانتے جیسے امی نے بچپن میں بتایا تھا اللہ ایک ہے، باقی نہیں معلوم وہ کون ہے، کیسا ہے، کیا چاہتا ہے۔ سب کے پاس اللہ ایک ہے، سب جانتے ہیں اللہ ایک ہے، کیونکہ امی نے بچپن میں اشارے پہ بتا دیا تھا اللہ ایک۔ لیکن وہ ایک کون ہے، یہ ایک کون ہے، یہ کون بتائے گا؟ اسے آپ کو ممبروں سے سیکھنا ہے، اس کو آپ کو مجالس میں معلوم کرنا، اس کی معرفت۔ آپ کبھی سوچیے کہ جس سے ہم پیار کرتے ہیں، جس اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، جن پر ہم جانے دیتے ہیں، کیا وجہ تھی کہ یہ اہل بیت ان کے گرویدہ رہے، کبھی ان سے الگ نہیں ہوئے؟ کبھی اس راز کا تو پتہ لگا لو تاکہ تم بھی ان کے قریب جا سکو۔ کبھی اس راز کا بھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے۔ وجہ کیا ہے کہ کربلا والے نے مسکرا کے جان دے دی، ان کو احساس نہیں، کیا تکلیف نہیں؟ مجھے آج تک نہیں ملا کہ کسی تیر پہ نہ کوئی بچہ رویا، نہ کسی برچھی پہ کوئی جوان کربلا میں چیخا۔ ہم نے روتے کسی کو نہیں دیکھا۔ وجہ کیا ہے، راز کیا ہے؟ خون نکل رہا ہے تو تکلیف ہونی چاہیے، تو آخر تکلیف ان کو ہو کیوں نہیں رہی ہے؟ وہ آخر کون سا عشق ہے؟ وہ کیا چیز ان کے جسم میں آ چکی ہے کہ ان کے جسم کو کوئی احساس نہیں ہوتا؟ بتائیے کیا نہیں ہے؟ ایسی کون سی بھوک ہے مگر کسی سے ذکر نہیں کرتے میں بھوکا ہوں؟ تشنگی کا احساس نہیں ہونے دیتے کسی کو، حالانکہ یہ بہت پیاسے ہیں لیکن پھر بھی احساس نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ جب انسان کسی عشق میں ڈوب جاتا ہے، جب کسی کے عشق میں ڈوب جاتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کسی کے عشق کو اپنے اوپر غالب کر لیتا ہے، تو پھر اس کا جسم اس کا نہیں رہتا، صرف وہ عشق کو دیکھتا ہے نا؟ جیسے کہ مثال کے طور پر ایک مثال دے دوں اپنے جوانوں کے لیے، ایک مثال دے دوں کہ جب بڑی شکایتیں ملنے لگی زلیخا کو کہ تم ایک کنیز ایک غلام کے چکر میں پڑ گئی ہو، وہ لڑکا خریدا ہوا غلام ہے، تم کہاں ہو؟ تم سے کائنات میں تم سے بڑا کوئی نہیں اور اس سے چھوٹا کوئی نہیں، یہ غلام ہے، تم شہزادی ہو، تم بادشاہ زادی ہو، تم اپنے آپ کو دیکھو۔ لیکن وہ کیسے لوگوں کو بتائے کہ میں اس کو غلام کی نظر سے نہیں دیکھ رہی ہوں؟ یہ احساس دلائے تو کیسے؟ جب طنز زیادہ بڑھ گئے تو عاجز آ کے اس نے کہا میں بتا دوں میں کیوں گرفتار ہوں؟ کہا بتاؤ؟ کہا کل سب کے سب آنا، ساری جتنی لڑکیاں تھیں، وزیر زادی ہو یا شہزادی ہو، ساری آ گئیں، علاقے کی خوبصورت ترین لڑکیاں ساری وہاں پر موجود ہیں۔ بادشاہ کے گھر کی بچی کیسی، وزیر کے گھر کی بچی کیسی، آپ سوچیے۔ اور سب کو آپ کو واقعہ معلوم، مجھے واقعہ نہیں، مجھے کربلا سے تار کو جوڑنا ہے اور اس تار کو آپ تک پہنچانا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس تار کی بہت ضرورت ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ تار جس دن جڑ جائے گا، یہ معاشرہ دوسرا ہوگا، ایسا نہیں ہوگا جیسا آج ہے۔ اس نے صرف اتنا کیا کہ یوسف کو سنوارا، اور اس سے کہا کہ صرف اتنا آپ زحمت کیجئے، جب میں بلاؤں تب آئیے گا، آپ ٹھہرے رہیے۔ سب کو قطاروں میں بٹھایا اور سب کو ایک چھری اور ایک سیب دے دیا کہ جب یوسف نکلے تو اسے کاٹنا، اس سے پہلے نہیں کاٹنا۔ پردہ ہٹایا اور جناب یوسف نکلے، کہا اب اپنے سیبوں کو کاٹ لینا۔ وہ یوسف کو دیکھ رہی تھی اور سیب کاٹتی چلی گئی، یہاں تک کہ ان کی انگلیاں کٹ گئی۔ قرآن نے کیا کہا؟ فَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، ان لوگوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ کٹ گئی قرآن نہیں کہہ رہا ہے، دیکھیں کٹ جانا حادثہ ہے، کاٹ دینے کا مطلب ہم جان رہے ہیں کہ کٹ رہی ہے۔ دیکھیں دونوں میں فرق ہے، کٹ جانا حادثہ ہے کہ حادثے میں کٹ گئی، احساس نہیں ہوا۔ قرآن کہہ رہا فَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اپنی انگلیاں کاٹ دی۔ بھئی یہ کیا دیکھ رہی تھی؟ اصلی حسن یوسف تک نہیں پہنچی تھی، ظاہری حسن تھا۔ جب ظاہری حسن پر آدمی نظر ڈال دے تو کٹتی ہوئی انگلیوں کا احساس نہیں ہوتا۔ تو کربلا والوں کے بعد تو حسن الہی تھا۔
सलवात पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद।